دو صورتیں ممکن ہے. وہ تو خیر کوئی چیز ہو دنیا کی پاکستان میں، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو کسانوں کا دھرنا ہو رہا ہے اس میں ایسا ہی کچھ کر سکتی ہے. بھائی دھرنا ہو رہا ہے، ISI جو پاکستان کیا چاہے گا کہ اس دھرنے کو درم برم کر دے؟ پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ اس کو درم برم کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل درست. اور جنرل بخشی نے یہاں تک کہہ دیا، وہ تو ہر وقت چیخو پکار کرتے رہتے ہیں کوئی پرابلم ہے. میرے خیال ان کو کوئی اریٹیشن کا بھی پرابلم ہے، علاج بھی کرانا چاہیے انہیں، کہ ترکوں نے آج ہی بھیج دی. ترکی نے اب ترکی کی طرف ترکی نے وہاں بندے بھیج دیے. ترک ویسے کہ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور وہ کیا نام ہے ان کے وزیر خارجہ صاحب کا، وہ آج کل جے شنکر صاحب یونان میں ہیں، تو ان کو مشورہ دیا کہ یہاں ملٹری اٹیچی مقرر کریں اور یونان سے مل کے ترکی سے بدلہ لیں. یعنی کوئی پاگل پن سوار ہے. ترکی سے کیا بدلہ لے گا؟ پاکستان کی محبت ترکی سے شاید یہی پاگل پن سوار ہے. ترکی چونکہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے تو یہ بالکل ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. دیکھیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جیسا کہ وہ کیا کرتے ہیں فالس فلیگ آپریشن اور ایک شور شرابہ اور ایک ماحول، ابھی فیٹم میں بھی انہوں نے کیا اور ادروائز بھی کرتے رہتے ہیں پاکستان میں. دیکھیے امریکہ کی ایک حکمت عملی ہے، پاکستان سارے عالم اسلام کو ویسے، لیکن پاکستان، ایران اور افغانستان کو خاص طور پر ڈیسٹیبلائز رکھنا یہ طے شدہ پالیسی ہے. جب ہم ان کے حلیف تھے، میں نے آپ کو بتایا 65 کی وار میں، اور انڈیا روس کا حلیف تھا، جس نے کہ جب روسیوں نے حملہ کیا تو اس کی حمایت کرتے رہے. وہ ہر افغان حکومت کی انہوں نے حمایت کی جو پاکستان سے الجھتی رہی، جب بھی، اور کوشش بھی کی، بڑی لابی ابھی تک یہ بھی چل رہا ہے. ابھی تک اب وہ روتے ہیں $2-3 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاق اڑایا تھا یہ امریکہ کی 5 گھنٹے کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے. لائبریری جو بنائی تھی اس کا افتتاح کرنے کے لیے مودی صاحب گئے تھے وہاں، یا پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی تھی. تو کہنے کا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دو صورتیں ہیں، یا فالس فلیگ آپریشن ہے. پاکستان کو تو جیسے آپ نے کہا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے. پاکستان افغانستان میں الجھا ہوا ہے، امریکیوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، کہا ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. ہم نے ان کی اتنی مدد کی کہ اس سے زیادہ مدد ممکن نہیں تھی. یعنی ویتنام سے وہ کیسے نکلے تھے کہ ان کے سفارت خانے کی چھت پہ ہیلی کاپٹر اڑ رہا تھا اور اس سے لوگ لٹکے ہوئے تھے. یعنی اتنی تیز جلدی سے میں وہ اڑا کہ اسے لوگ لٹکے ہوئے تھے، میں نے کھینچ کے کیسے. مجھے اس کا تجربہ ہے کہ ہیلی کاپٹر چل رہا ہو، پنکھا چل پڑا ہو اور آپ کو ایک دم میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو کیسے بھاگ کے آپ کو داخل، کتنا خوف طاری ہوتا ہے جی. عمران خان صاحب کی مہربانی سے ہوا تھا ایک دم. خیر بہرحال تو وہ لٹک کے گئے تھے، اور یہاں سے ان کو اگر کچھ معقول طریقے سے طالبان کو آمادہ کس نے کیا مذاکرات پہ؟ پاکستان نے آمادہ کیا. اب تو وہ پاور میں ہیں. آج پھر انہوں نے 2 ضلع اور فتح کر لیا. ٹھیک ہے، 108 کی تعداد. اب وہ کہاں سنتے ہیں؟ عمران خان ٹھیک کہتا ہے، طالبان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک وہ مشکل میں اس وقت تک سنتے ہیں، ورنہ نہیں سنتے. ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے، اس لیے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا انہیں اقتدار نظر آ رہا ہے، وہ کیوں سنیں گے؟ پاکستان کیوں کرے گا؟ ہاں ایک چھوٹی سی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے، یہ تو خیر تحقیق ہو کسی بھی واقعے کی، جب تک باقاعدہ تحقیقات نہ ہو پاکستان کو آفر کرنی چاہیے. ہم تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس پہ حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں نے کیا ہے؟ لوکل گروپ ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں سے سیکھ کے حماس والے راکٹ بنا سکتے ہیں، اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں. پائپ جو ہوتے ہیں گھروں میں استعمال ہونے والے دوسرے، ان سے راکٹ بناتے ہیں. وہ ٹیپو سلطان نے پہلے راکٹ بنایا تھا نا، وہ ابھی بھی رکھا ہوا امریکہ کا جو خلائی مرکز ہے، اس میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے ٹیپو کی، اور وہ اس کا نمونہ رکھا ہوا. راکٹ کو ایسی چیز تو نہیں ہے، اس کو تو آگ لگائی جاتی ہے، تو بنیادی کانسیپٹ ہے، پیچھے سے بارود ہوتا ہے، پھر باقی تو اس میں سسٹم ہے نا، وقت کے ساتھ وہ بہت اسی سے راکٹ بنے، اسی سے خلائی اسٹیشن بنے، اسی سے انسان پہنچا ہے چاند پہ اور مریخ تک پہنچ رہا ہے. بائی دی وے یاد آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں جناب علی مرتبت نے، تو بعض لوگوں کو تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. بڑے بڑے علماء جو ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی اور سب کے سب پوری ہوئی، کچھ رہ گئی. کہ قیامت کے آنے سے پہلے جو واقعات ہو گئے اس میں یہ ہے کہ اجرام فلکی میں آدمی مداخلت کرے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا.
اور وہ ہو رہا ہے. ہاں اور اس مفہوم میں اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے، یہ تو خیر میری رائے ہے. بہرحال تو وہ اگر غبارے وہ بناتے ہیں ہم ماس والے، وہ جا کے پھٹ جاتے ہیں اسرائیلی آبادی پہ. اچھا. اور اس سے ایک افراتفری پھیل جاتی ہے. یہیں تو نہیں انہوں نے صلح کی، یہیں تو نہیں وہ عرب پارٹی کو شامل کر لیا اقتدار میں. وہاں کوئی گروپ ہو سکتا ہے جو یہ کر سکتا ہے. یہ کون سی ایسی بڑی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ ڈرون جو ہیں یہ شادی بیاہ پہ تو استعمال ہو رہے ہیں، بیش بہا استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا بارود، اتنا بارود رکھ دینا کسی طرح. اور وہاں کے سائنسدان نہیں ہوتے کشمیریوں میں خود ایک کشمیری سائنسدان سے ملا ہوں جو میرے ساتھ بحث کرتا رہا جب یہ ہم نے میزائل کا تجربہ کیا تھا کہ یہ اس میں مجھے فلاں چیز میں کمی نظر آتی ہے، یہ پاسبل ہے، فلاں چیز پاسبل ہے، یہ نہیں ہے. کشمیر میں تعلیم کا ریشو بہت ہے اور تعلیم سے رغبت بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی تحریک ہے، وہ ہو سکتا ہے. اچھا پاکستان کیوں کرے گا جی؟ اچھا ادھر دلچسپ کوشش جو ہو رہی ہے وہ ہمارے ہائی کمشنر جو عبدالباسط صاحب، انہوں نے ایک بڑا اچھا انٹرویو دیا، بڑا اخبار نویس نے بڑا اچھا انٹرویو کیا. اس نے وہ سوشل میڈیا پہ انٹرویو دیا. سوشل میڈیا پہ تو ویسے زیادہ چیزیں باحیات ہوتی ہیں، مبالغہ آمیز ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی بڑی ڈھنگ کی چیز ہوتی ہے، مل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ نومبر میں اب انڈیا مادہ اشارے دے رہا ہے کہ سار کانفرنس ہو سکتی ہے پاکستان میں. 5 برس سے نہیں ہوئی ہمیشہ. اس کو وہ تو انٹرسٹڈ تھے نا، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا اور نیپال، اس کی تنظیم انہوں نے بنائی تھی، BBIN شاید نام ہے اس کا. اس میں سار کو تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے ان کا میڈیا کا. پاکستان کی اہمیت ہی کیا؟ اگر ایسا ہوگا تو اس کا مقصد اہمیت کیا؟ اہمیت نہیں ہے پاکستان کی، تو آپ کے حساب پہ کیوں سوار ہے؟ روتے کیوں ہو؟ اہمیت تو پاکستان کی کوئی ہے ہی نہیں، مگر ہر کام میں آپ رونا شروع کر دیتے ہو. تو انہوں نے یہ کہا ہے جس کو میں نے بہت غور کیا ان کی بات پہ، اس لیے کہ ہمارے جو چند لوگ ہیں جو خارجہ امور کو بہت باریکیوں میں سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے فرائض نہایت ذمہ داری اور دیانتداری سے ادا کیے ہیں، اس میں ایک باسط صاحب ہے، عبدالباسط صاحب. جی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ساری چیزیں کہ نواز شریف صاحب اور شائستگی سے کی، مگر یہ کوئی ان کو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. کتاب بھی ان کی آئی ہے نہیں جی، ہاسٹیلٹی. تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کوشش یہ ہوگی، اس میں مجھے معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات والے کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہوگا، امریکہ کی ایما پر ہو رہا ہے ان کے دباؤ پہ، کہ عمران خان کی اور اس کی ملاقات کرا دی جائے، نریندر مودی کی جی. کشمیر اور اس میں یہ میسج تاثر یہ دیا جائے، کرانا کچھ نہیں ہے. جو اسٹیٹ ہوڈ کی انہوں نے بات کی ہے اس میں صرف اسٹیٹ ہوڈ کا ہے، جموں کو الگ کر سکتے ہیں. اچھا جموں میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جموں میں تو 28-29% مسلمان ہیں، ویسے زیادہ تھے جموں میں، وہ تو 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا 47-48 میں جب وہ ادھر آ رہے تھے. اتنے بہت سے خاندان ہیں جموں کے جن کا کوئی ایک آدھ فرد زندہ بچا یا ایک آدھ فرد بھی نہیں بچا. جموں کو الگ کرنے کی کوشش. پھر اسٹیٹ ہوڈ میں یہ ہے کہ بس الیکشن ہوں گے اور ایک صوبہ ہوگا، اور وہ ایک لیڈر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اسے وہ بنانا چاہتے ہیں. اطلاعات یہ ہیں. بہرحال وہ آسان نہیں ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. کشمیری عوام کو مودی نے کہا نا کہ دلی سے اور دل سے دوری جو ہے اس کو ختم کریں گے. دل سے بھی کبھی دوری ختم ہوئی ہے، اتنا آسان تو نہیں ہے یار، اتنا آسان. دل سے نکل جانے کے بعد کوئی واپس آتا ہے کبھی؟ اور جو ظلم انہوں نے کیا ہے اور جو چیرہ دستیاں کی ہیں اور جو اب کر رہے ہیں، لداخ کو الگ کریں گے، جموں کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور برائے ناز تمام اہم عہدوں پہ اختیارات دینا چاہتے ہیں. وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کشمیری لیڈر نے کہی ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حالت ان کی، یہ ادراک کا عالم یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ٹورزم کو فروغ دیں گے اور بڑے بڑے ہوٹل بنائیں گے اور بہت سی زمینیں الاٹ کریں گے. ان کو یہی نہیں پتا کہ کل 12% زمین ہے، اس میں کیا کچھ کریں گے. زیادہ تو لداخ ہے، بڑا ایریا لداخ ہے، جموں ہے. جموں میں تو ٹورزم کا کوئی سوال نہیں، وہ پنجاب کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہموار میدان ہے. اور اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. یہ جاتے تھے نا، کشمیری جاتے تھے نا جب گرمیوں میں، سردیوں میں کیپٹل منتقل ہوتا ہے جموں، تو آپ کو پتا کشمیری کھانے کے بڑے شوقین ہیں. ہمارے لاہور کے کشمیریوں کو آپ دیکھ لیں، ہاں جی،
اگر ہمارے دفتر میں 10 کشمیری ہوں گے تو 8-9 ہوں گے جو ضرور کھانے کے بہت ویسے لاہوریوں کے ساتھ ہی ملتا جلتا ان کا. لاہور والوں کو کشمیریوں نے اس کام پہ لگایا ہے. سارے اچھے کھانے امرتسر سے آئے ہیں یا سری نگر سے آئے ہیں یا لکھنؤ دلی سے بھی آئے. بس